سورہ فتح، اس کے متعلق دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو واضح فتح سے نواز دیا ہے۔ یہ صورت نازل ہوئی ہے صلح حدیبیہ کے بعد، اور صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا ہے سن 6 ہجری میں، ہجرت کے 6 سال۔ مسلمانوں کے اور مشرکین مکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا حدیبیہ مقام پر، جو مکے سے چند میل کے فاصلے پر ہے، اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کئی جنگیں ہو چکی تھیں، خاص طور پر بڑی جنگیں بدر، احد اور احزاب، خندق جس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب کے بعد دل میں بڑی خواہش پیدا ہوئی کہ بیت اللہ کی زیارت کی جائے۔ کتنے سال ہو گئے ہجرت کیے ہوئے، اس خواہش کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ کیا، اور آپ کے ساتھ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ جب یہ حدیبیہ جگہ پر پہنچے تو کافروں کی جانب سے پیغام آیا کہ آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وہیں خیمے لگا لیے، مسلمان ٹھہر گئے، قربانیاں بھی ساتھ تھیں۔ ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی، بات سرے لگ نہیں رہی تھی۔ آخر کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قاصد سفیر بنا کر بھیجا مکے والوں کے پاس۔ حضرت عثمان کا تعلق بنو امیہ سے ہے، اور مکے کے اندر کافروں کی قیادت بھی ابو سفیان کے پاس تھی، وہ بھی بنو امیہ، آپس میں قریبی رشتہ دار بھی تھے، ایک ہی قبیلہ ہے قریش کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خیال کیا کہ عثمان کی بات مان لیں گے اور معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن مکے والوں نے ضد ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آفر کر دی کہ آپ ہمارے لیے معزز ہیں، آپ عمرہ کر لیں، بیت اللہ کی زیارت کریں، طواف کریں، آپ کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، دوسرے مسلمانوں کو ہم نہیں آنے دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2-3 دن لگ گئے، اتنے میں افواہ پھیل گئی، قد قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ بیٹھے ہیں۔ جب آپ کو اس خبر کی اطلاع ہوئی، آپ غمگین ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اندر بڑی بے چینی، اضطراب کہ اب ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ وہاں ایک درخت تھا، حدیبیہ مقام پر ایک کنواں بھی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کی بیعت کی اس درخت کے نیچے بیٹھ کر۔ یہ بیعت اتنی مخلص تھی، اس قدر زیادہ صحابہ کرام پرخلوص تھے، اللہ تعالیٰ کو یہ بیعت اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، بیعت کیا ہوتی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھاتے اور آپ کے ہاتھ کے اوپر آ کر صحابی ہاتھ رکھتا، یہ بیعت ہوتی تھی، اور ساتھ عہد کرتے کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے آپ کی بیعت کی ہے
انما یبایعون اللہ، انہوں نے آپ کی بیعت نہیں کی، اللہ کی بیعت کی ہے۔ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے میرے حبیب کا ہاتھ ہے، اس کے اوپر صحابہ کا ہاتھ ہے، تم دونوں کے ہاتھوں کے اوپر اللہ فرماتے میرا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اس بیعت کی اہمیت آپ قرآن کریم کے ان الفاظ سے لگا لیں، اللہ کو کتنی پسند آئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ یقیناً، لفظ یقین پہلے بیان فرمایا، لقد، یقیناً اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کی بیعت کی درخت کے نیچے۔ یہ حدیبیہ والے 1400 صحابہ تھے، اور ان حدیبیہ والوں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 صحابہ جماعتیں، ایک بدر والے اور حدیبیہ والے، اللہ نے ان کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ بہرحال بعد میں پھر سہیل بن عمر ان کی جانب سے آیا، ایک معاہدہ ہو گیا، معاہدہ ایسا ہوا کہ کافروں کی ساری شرطیں مان لیں، مسلمانوں کی کوئی شرط نہیں مانی، موٹی موٹی چند شرطیں۔ یہ سب سے پہلی شرط، یہیں سے واپس چلے جاؤ، مکے میں داخل نہیں ہونا، یہیں سے واپس چلے جاؤ، اگلے سال آنا ہے حج کے دنوں میں، لیکن جنگی سامان لے کر نہیں آنا، صرف تلوار ہونی چاہیے، وہ بھی نیام کے اندر ہو۔ آج کے بعد کوئی تمہارا بندہ مکے میں نہیں آئے گا، اگر کوئی آ گیا تو ہم نے پکڑ لیا، واپس نہیں کرنا۔ ہمارا کوئی آدمی مدینے میں جائے گا تم اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ اس طرح کی سخت ترین شرائط انہوں نے عائد کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرطیں مان لی۔ صحابہ کرام میں بڑا اضطراب تھا، ساری باتیں ان کی مان لی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے بے چین کہ ساری باتیں ان کی مان لی گئی، اور کوئی سوالات بھی کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پریشان ہو کر سوال کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم حق پر ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو پھر ساری باتیں ان کی کیوں مانے جا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا تھا، ایک ہی جواب، ان کے سارے اشکالات، اضطراب، بے چینیاں، اس کا ایک ہی جواب تھا، عمر انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ معنی کیا ہے؟ اللہ کا رسول اپنی مرضی سے نہیں، اپنے رب کے حکم سے فیصلے کرتا ہے۔ ابھی معاہدہ لکھا جا رہا تھا، اس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی کہ ایک صحابی ابو جندل، وہ مکے والوں کی قید سے بھاگ کے آ گیا، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں باندھی ہوئی تھی، دوڑ کے آ گیا۔ اب جو وہ آ گیا، جسم اس کا کچھ زخمی ہے اور بڑی مشکل سے آیا، پہنچا ہے، تو پیچھے اس کو لینے آ گئے کافر لوگ، یہ ہمارا بھاگا ہوا قیدی ہے، اس شرائط کے تحت ہم نے لکھ دیا ہے کہ جو یہاں سے بھاگ کر آئے گا آپ کو واپس کرنا پڑے گا، لہذا اس کو واپس کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی بھی خلاف ورزی نہیں کی، ابو جندل کو تسلی دی، تشفی دی، صبر کی تلقین کی، اور ان کو واپس دے دیا۔ صحابہ کرام کے تلواروں کے دستوں کے اوپر ہاتھ ہیں، کانپ رہے ہیں غصے کے ساتھ کہ ہمارا ساتھی ہے، بڑی مشکل سے قید سے بھاگ کر آیا ہے، آپ نے فرمایا لے جاؤ، اس کو دے دیا۔ اس سے اندازہ لگائیں اسلام، مسلمان معاہدوں کی کتنی پاسداری کرنے والے ہیں، اگرچہ وہ چیز ان کے دل کے لیے تکلیف دہ ہو۔ آپ نے صبر کی تلقین کی صحابہ کرام، تو میں نے بتایا آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی احرام کھول دو، یہیں سے واپس جانا ہے۔ آپ یہ کہہ کر اپنے خیمے میں چلے گئے۔ سیدہ ام سلمہ ام المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، وہ بھی خیمے میں تھی، اس سفر میں وہ آپ کے ساتھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بعد باہر نکلے، دیکھا لوگوں نے احرام اتارے، ویسے کہ ویسے میں نے حکم دیا کہ اپنے احرام اتار دیں۔ جذبات اتنے تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی صحابہ کرام کو کہ ہم مکے کے قریب آ کر اب احرام کیسے اتار دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ حالت دیکھ کر کچھ پریشان ہوئے کہ میں نے حکم دیا احرام اتار دو، یہ احرام نہیں اتار رہے۔ آپ واپس پھر خیمے میں آئے،
آپ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نے ان کو کہا احرام اتار دو، لوگوں نے احرام نہیں اتارے۔ تو سیدہ ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا احرام اتاریں، دوسرا لباس پہنیں، آپ باہر نکلیں، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام اتارا، دوسرا لباس پہنا، آپ باہر نکلے۔ صحابہ کرام نے جو ہی دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام اتارا ہے، سب نے اپنے احرام اتار دیے اور لباس بدل۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ کا حکم تھا، چونکہ آپ نے ابھی احرام نہیں اتارا تھا، صحابہ کرام بھی پریشان تھے، ہم کیسے احرام اتاریں، حالانکہ آپ کا حکم تھا، لیکن آپ کا عمل دیکھ کر پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو قائد ہوتا ہے نا، لیڈر، وہ لوگوں کو خود عمل کر کے دکھائے تو قوم اس کی بات کو مانتی ہے۔ اگر لوگوں کو عام باتیں حکم دیتا رہے، یہ کر دو وہ کر دے، خود عمل نہ کرے، قوم اس کی بات نہیں مانتی۔ تو بہرحال یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی، باتیں ساری ان کی مانی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح سے نواز دیا۔ کافر سمجھ رہے تھے ہماری فتح ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو یقینی فتح دے دی۔ اور ٹھیک ایک سال بعد اور چند مہینے اللہ تعالیٰ نے مکہ ہی فتح کروا دیا، مسلمانوں کے پاس مکہ آ گیا، پورا عرب مسلمانوں کے زیر نگی ہو گیا۔ یہ اس صلح حدیبیہ کی برکت کا نتیجہ تھا۔ جب معاہدہ ہو گیا نا کہ ہم نے آپس میں اب کوئی جنگ نہیں کرنی، ہماری لڑائی نہیں ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل کے موقع مل گیا، مختلف قبائل میں آپ نے سفر کیے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اب کون سی جنگ ہونی، خطرہ نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کا موقع مل گیا، اور چند ہی مہینوں کے اندر قبائل کے قبائل مسلمان ہونے لگے، اور کافروں نے خود ہی اس معاہدے کو، ایک اس کا بھی پس منظر ہے، انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا۔ جب انہوں نے توڑ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود آپ نے فرمایا اگر معاہدہ برقرار رکھنا ہے تمہارے پاس موقع ہے، ہماری یہ شرط ہے، یہ تم نے غلط کام کیا ہے، اس کی اصلاح کر لو، وگرنہ مانا معاہدہ ہماری طرف سے ٹوٹ جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹوٹتا رہے، اب ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ جب معاہدہ ختم ہو گیا پھر ان کو احساس ہوا مسلمان مضبوط ہو گئے، معاہدہ برقرار رہتا تو ہمارے لیے بہتر تھا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال کے اندر ہی اتنا بڑا لشکر، 10,000 کا لشکر مکے کے قریب آ گیا، کافر دفاع نہیں کر سکے، اور آپ فاتحہ ناسیہ سے مکے میں داخل ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو اس صورت کے اندر، اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت ساری باتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔